ہم نے خواب دیکھا تھا صدر علی وقار، ہم نے خواب دیکھا تھا، ہم نے برس ہا برس کی نیندیا خوابوں کے نام کر دی، پلکوں میں چھپے خوابوں کو تعبیر پر قربان کر دیا۔ پہاڑوں کا دیس، آبشاروں کی دھرتی لہو مانگتی رہی، ہم دیتے رہے۔ ہم نے خواب دیکھا تھا، فصیلوں کی تعمیر کے لیے سر مانگے گئے تو ہم نے سروں کی فصلیں کٹوا دی۔ ہماری ماؤں نے جگر گوشے قربان کر دیے، ہماری بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئی۔ ہم نے خواب دیکھا تھا، ہمارے گھر عقوبت خانوں میں تبدیل ہو گئے، ہمارے کھیتوں کھلیانوں کو قبرستانوں میں تبدیل کر دیا گیا، ہمارے نیلم جہلم لہو رنگ ہوئے۔ ہم نے خواب دیکھا تھا، ہمارے پیرو جوان بارود بھرے ٹینکوں کے سامنے تعبیر کی خواہش لیے سینہ تان کھڑے ہوتے رہے، پاکستان زندہ باد کہنے پر اپنی زبانیں کٹواتے گئے، کیونکہ ہم نے خواب دیکھا تھا مگر علی وقار 1,00,000 شہداء کی قربانیوں، سینہ پیٹتی ماؤں، چھلنی جگر گوشوں، لوٹی ہوئی عصمتوں اور ہزاروں معذور جوانوں کے اعضاء پر دہلی اور اسلام آباد کی تجارتی منڈیوں میں خواب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں کانچ بھر دیے جاتے ہیں تو خوابوں کے پرستار چیخ چیخ کر پکار اٹھتے ہیں، اگر معمار مخلص تھا تو یہ تعمیر کیسی ہے، اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے، اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے۔ صدر علی وقار، خواب دیکھنا تو فطری تھا کہ اس کی تعبیر کی آرزو میں ہم اس وقت بھی سرمست تھے جب زیارت کے مقام پر بانی پاکستان کی رگوں میں زہر بھر دیا گیا تو سخی کی ہچکیاں یہ بیان کرتی رہی، اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے۔ یہ خوابوں کی جستجو ہمیں اس وقت بھی مہنگی پڑی جب پہلے وزیر اعظم کے سینے میں دن دہاڑے بارود بھر دیا گیا اور مادر ملت کو اسی ملت نے چوکوں چوراہوں میں ذلیل و رسوا کیا، اور جب کسی دیوانے نے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو بادشاہی مسجد کی ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا تو اسی دیوانے کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اور جب محسن پاکستان کو آہنی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تو در و دیوار پکار اٹھے۔ اگر یہ خواب سچا تھا تو پھر تعبیر کیسی ہے۔ علی وقار، خوابوں کا سفر ختم نہیں ہوا، ہم آگے بڑھے تو ہم نے دہشت گردی سے پاک خطے کا خواب دیکھا اور غیروں کی جنگ کو وطن عزیز پاکستان تک لے آئے۔ ہم اسے دہشت گردی سے آزاد تو کیا کرتے، ہم نے اسے خونخوار درندوں کی بھینٹ چڑھا دیا۔ پھر ہم نے اپنی ہی مساجد میں بارود سے جشن منایا۔ ہم خوابوں کی تعبیر تو کیا کرتے کہ عافیہ صدیقی ہمیں جیل کی کال کوٹری سے پکارتی رہی اور ہم سنی لیون کے جسم کے زاویوں میں کھوئے رہے۔ علی وقار، وہ کہ مجھ کو میری سرزمین پہ مار گئے، فصیلوں کے رکھوالے سوئے رہے۔ علی وقار، پروفیسر وحید الدین کا لاشا سڑک پر پکار پکار کر کہتا رہا، وہ جتنے اہل دل تھے سب کے سب برباد کر ڈالے۔ ہمارے عہد کے حاکم کی یہ تدبیر کیسی ہے، اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے، اگر وہ خواب سچا تھا تو یہ تعبیر کیسی ہے۔ صدر علی وقار، ہمیں خوابوں کی تعبیر اس قدر مہنگی پڑی کہ اب تعبیر تو کیا، تعبیر کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اب ہمیں تعبیر نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے وہ خواب ہی لوٹا دو کہ جن خوابوں میں ہم بڑی شان سے جیا کرتے تھے۔ ہم سکون اور آشتی کے باسی تھے، ہم سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان نہیں، پاکستانی تھے، ہم شیعہ، سنی، بریلوی نہیں، مسلمان تھے۔ علی وقار، آج کے یہ در و دیوار پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو قلعہ اسلام بنانے والے ہم ہی ہیں، کہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ خوابوں کی تعبیر مہنگی پڑی، کیونکہ پیاسی خشک دھرتی سے
کہ یہ وعدہ نبھانا ہے، سمندر سے کوئی بادل ہمیں اب کھینچ لانا ہے، فقط پہرا نہیں دینا، ہمیں تاریک راہوں پر، ہمیں سوئے ہوئے لوگوں کی قسمت کو جگانا ہے۔ ہمارے جنگجو جذبے کبھی ٹھنڈے نہیں پڑتے کہ ہم نے فاختہوں کو عقابوں سے لڑانا ہے، کہ ہم نے فاختہوں کو عقابوں سے لڑانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔